بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کن کاموں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایک نامحرم خاتون جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے یا پھر عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح حرام ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی خاتون یا اپنی بیوی مرد کے لیے حرام کب ہو جاتی ہے۔ ان کو ذکر کرنے سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور بہت سوالات آتے ہیں، اس لیے اس موضوع کو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ اپنی رہنمائی کر سکیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ تو محترم سامعین سنیے وہ کام جس کی وجہ سے عورت یا بیوی اپنے شوہر پر یا مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے کہ لڑکے کے بھائی سے بدفعلی کرنے سے۔ کسی بھی لڑکے سے دوسرے لڑکے نے یا کسی مرد نے بدفعلی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوتی فعل انجام دیا ہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ، اس لڑکے کی بہن، ماں یا بیٹی سے اب وہ فاعل نکاح نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کے لیے کرنے والے پر مفعول کی ماں، بہن، بیٹی حرام ہو جائے گی۔ تو یہ والدین پر ہے کہ ان کی تربیت ایسی کریں اولاد کی کہ بعد میں ایسی کوئی صورتحال پیش نہ آئے کہ وہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح درست ہی نہیں ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ایسے سمجھیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے طواف النساء نہ کرنے سے۔ بچہ ہے، بڑا ہے، مرد ہے، خاتون ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، حج پر گئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں، طواف النساء کرنا ضروری ہے۔ طواف النساء نہیں کیا، جان بوجھ کر یا بھول کر آپ کے لیے ازدواجی زندگی آگے قائم رکھنا جائز نہیں ہے۔ چاہے مرد ہے اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی حرام ہو جائے گی، خاتون ہے، شادی شدہ ہے، اس کا مرد حرام ہو جائے گا، شادی شدہ نہیں ہے تو آگے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں طواف النساء کرنا اس معاملے میں ویسے بھی واجبات میں سے ہے حج و عمرہ کے، اور اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس کا ازدواجی سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا۔ تو اگر جان بوجھ کر اس کو ترک کیا ہے یا بھول گیا ہے تو خود انجام دے یا کسی کو ذمہ لگائے کہ وہ آپ کی طرف سے طواف النساء انجام دے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نکاح سے پہلے لڑکے نے خالہ یا پھپھو سے زنا کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اہل بیت سے شریعت لی ہے اور یہ ممکنات میں سے ہوتا ہے، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ ایک لڑکے نے، مرد نے، نعوذ باللہ من ذالک اپنی خالہ یا پھپھو سے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر زنا کیا ہے تو اس کی بیٹی سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی بیٹی یعنی کزن، جو خالہ کی بیٹی ہے یا پھپھو کی بیٹی ہے، وہ اس پر حرام ہو جائے گی خالہ یا پھپھو سے زنا کرنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نمبر 4 ہے شادی شدہ کے ساتھ زنا کرنا۔ ایک مرد نے، ایک لڑکے نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا ہے، اور پھر وہ شادی شدہ خاتون طلاق لیتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، کسی بھی صورت میں یہ لڑکا بعد میں اس خاتون سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے تو شادی شدہ سے زنا کرنے کا جرم یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی فاعل پر، زانی پر۔ ہاں اگر شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، اس سے زنا کیا ہے، اللہ پاک پناہ میں رکھے ہر کسی کو، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، یعنی وہ کنواری تھی اور کنواری سے اگر وہ جرم انجام دیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب 2 مسئلے اور ہیں کہ نمبر 1، دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ بعض مسالک میں شاید ایسا ہے کہ بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اس صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بیوی کا اگر دودھ پی لیا ہے تو یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ جان بوجھ کر دودھ پیا، اگر بھول کے چند قطرے انسانی لذت میں منہ کے اندر چلے گئے تو یہ حرام،
نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، نکاح تو ٹوٹتا ہی نہیں، جان بوجھ کر اگر پیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ وتی بالدبر کرنے سے، یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آج کی دنیا جو ہے وہ موبائل، سوشل میڈیا اور اس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی دکھائی جاتی ہیں جن سے انسان بعض ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں پھر سوال بھی اٹھتا ہے شریعت کی طرف سے۔ تو خاتون کو اپنی بیوی کو پیچھے سے مقعد کی طرف سے جمع کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہاں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر بیوی راضی نہیں ہے تو ایسا فعل انجام دینا جائز نہیں ہے، گناہ گار ہے ایسا فعل انجام نہ دے۔ اگر بیوی راضی ہے تو پھر بھی مکروہ ہے، کراہت شدیدہ ہے، یعنی کبھی فعل ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تمام چیزیں بتانا اس لیے ضروری تھی کہ روزمرہ کے مسائل ہیں اور ان کی طرف متوجہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں لڑکے نے مثلاً کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو اس کی ماں، بہن یا بیٹی اس فائل کے اوپر حرام ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر نکاح سے پہلے لڑکے نے خالہ یا پھپھو سے زنا کیا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن طواف النساء نہ کرنے کی صورت میں حرام تو ہو جائے گی، لیکن طواف النساء کا اعادہ کرنے سے پھر حلال ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، یہاں عارضی حرام ہے۔ اگر طواف النساء کا اعادہ کر لیا تو پھر بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں جو دو مسئلے تھے کہ بیوی کا دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی وتی بالدبر کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔